بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس بلاغہ 25 نمبر سبق ہے اور کلام انشائی کی تیسری قسم طلب الفہم یا طلب العلم بشیء، طلب العلم بشیء یا طلب الفہم، اس لیے کہ استفہام ہے تو طلب الفہم بشیء۔ یہاں پر یہ استفہام کی تعریف ہے، وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ استفہام کی تعریف ہے، کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق ہو۔ آپ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں طلب العلم بشیء، اور اس کو کہتے ہیں استفہام۔ یہ استفہام کی تعریف ہے۔ ابھی استفہام کے لیے ہم کتنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو الفاظ لکھے گئے یہ 11 ہیں۔ وَأَدَوَاتُهُ یعنی ادوات الاستفہام، ادوات الاستفہام کتنے ہیں؟ 11۔ الحمزۃ، وَهَلْ، وَمَا، وَمَنْ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَكَيْفَ، وَأَيْنَ، وَأَنَّ، وَكَمْ، وَأَيٌّ۔ یہ 11 ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ حمزہ کے بارے میں ہے۔ یا سے لے کر اور یا تک جو سبق ہے یہ حمزہ کے بارے میں، کہ حمزہ کے ذریعے سے حمزہ کس چیز کے بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں حمزہ سے، اور حمزہ کی جو متعلق جو علم ہے یعنی جو متعلقات ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ حمزہ کہاں کہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور حمزہ کے ساتھ جو لگا اس کو کیا کہتے ہیں۔ حمزہ کے بعد ام آتا ہے، وہ ام متصل ہے یا منقطع ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی فالحمزۃ، فالحمزۃ یہ پہلی قسم جو ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ لطلب بالتصور او التصدیق۔ منطق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ لطلب التصور و تصدیق، کہ اس سے ہم علم کے دونوں قسموں سے سوال کر سکتے ہیں، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق ہو، دونوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہے تصور، تو والتصور، تصور کس کو کہتے ہیں؟ والتصور ہوا ادراک المفرد، مفرد کو جاننا۔ کیا ہے مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں، اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں نسبت کو، نسبت کا جاننا، جس میں نسبت ہو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور جو مفرد ہے اس کو تصور کہتے ہیں۔ کہ قولے کا، ابھی یہاں پر آپ تصور کو جانتے ہیں علی، مسافر او خالد۔ ابھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ سفر یا علی نے کیا ہے یا خالد نے کیا ہے۔ سفر حاصل ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سفر جو ہے وہ علی نے کیا ہے یا خالد نے کیا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے حمزہ استفہام، یہ آپ نے یہ لایا علی مسافر او خالد، علی مسافر۔ اب اس سفر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے پہلے سے کہ سفر تو حاصل ہوا ہے، مگر سفر علی نے کیا ہے یا سفر
خالد نے کیا ہے۔ آپ ان دونوں میں تعین چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے حمزہ لایا، حمزہ کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں کہ علی مسافر ام خالد، تو ابھی صرف آپ تعین چاہتے ہیں، تعین کے لیے اس کے جواب میں یا علی کہا جائے گا اگر علی مسافر ہے، اور یا خالد کہا جائے گا اگر خالد مسافر ہے۔ دونوں میں تعین ہو جائے کہ علی نے سفر کیا ہے یا خالد نے سفر کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے علی یا خالد، ان دونوں میں ہم کہیں گے۔ تو یہاں پر فیقال وتعتقد ان السفر، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر جو ہے حصل من احدہما، حصل من احدہما ولكن تطلب تعیینہ، لیکن آپ اس کی تعیین طلب کرتے ہیں، ولذا یجاب بالتعیین، تعیین میں جواب دیا جائے گا، اس میں ایک معین کر کے جواب دیا جائے گا کہ علی نے سفر کیا یا خالد نے سفر کیا ہے۔ فیقال علی، علی مثلا، تو جواب میں علی کہا جائے گا مثلا، اس لیے کہا کہ ضروری ہے کہ علی اس کے جواب میں آئے۔ اگر سفر مسافر کون ہو، خالد ہو، جواب میں خالد آئے گا، اگر مسافر علی ہو تو علی آئے گا۔ فیقال علی مثلا۔ والتصدیق، ابھی تصدیق کیا ہے؟ پہلے تصور کے بارے میں پڑھ چکے، ابھی تصدیق کے بارے میں، هو ادراک النسبت، کس کے بارے میں؟ نسبت کے بارے میں۔ نحو اسافر علی، ابھی یہ پوچھ رہے کہ کیا علی نے سفر کیا، تو ابھی سفر کی جو نسبت علی کی طرف ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی پوچھ رہے ہیں کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ علی نے، آپ کو جو نسبت کے بارے میں پتہ ہے کہ سفر کی نسبت علی کی طرف، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ نسبت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تستفہم عن حصول السفر وعدمہ، جب آپ نے یہ کہا کہ اسافر علی، کہ علی کی طرف جو سفر کی نسبت ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، یعنی یہ نسبت اس کی طرف صحیح ہے یا نہیں، تو علی تستفہم عن حصول السفر، کے سفر جو ہے حاصل ہوا ہے علی کے لیے، وعدمہ، اور نہ ہونے کے بارے میں آپ پوچھ رہے کہ یہ صحیح ہے یہ بات کہ اسافر علی، کہ علی نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تستفہم، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عن حصول السفر، کہ سفر حاصل ہوا ہے، وعدمی، اور اس کا عدم، یعنی اس عدم السفر لعلی، علی کے لیے، ولذا، اور اس لیے یجاب، جواب دیا جائے گا اس بات سے کہ اسافر، مثلا میں نے کہا کہ اسافر علی، اس کا جواب نعم اور لا سے دیا جائے گا، اگر اس نے سفر کیا ہے تو نعم کا جواب مجھے ملے گا، اور اس نے سفر نہیں کیا تو لا سے مجھے جواب ملے گا۔ ولذا یجاب، اور اس لیے جواب دیا جائے گا بنعم و لا، اگر سفر کیا ہے تو نعم، سفر نہیں کیا ہے تو لا۔ والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ، ما ابھی یہاں پر مسئول عنہ کے بارے میں، کہ مسئول عنہ کیا ہے؟ مسئول عنہ جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مسئول عنہ جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر علی، تو حمزہ جو ہے، حمزہ کے بعد کیا ہے؟ علی ہے، تو یہ علی کیا ہے؟ یہ مسئول عنہ ہے، یہ علی کیا ہے؟ مسئول عنہ۔ حمزہ کے بعد فی التصور، مسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ، حمزہ کے بعد ہو، ویکون لہ معادل، ویکون لہ، یکون
लहू इस मसऊल अन्हु के लिए मुआदिल, मुआदिल यहाँ पर यूज़ करो, वो मुआदिल जो है यूज़ करो ज़िक्र किया जाता है बादा अम। मसलन यहाँ पर अम खालिदुन, ये आओ नहीं है, अम खालिदुन, यहाँ पर भी आओ खालिद है, लेकिन हम यहाँ पर आलियुन साफरा, ये नहीं, यहाँ पर आलियुन मुसाफिरुन अम खालिदुन, या मैंने औ लिखा है या भी औ लिखा है खालिदुन अम खालिदुन। तो अभी ये हमज़ा के बाद, हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद ये आली है, ये मसऊल अन्हु है, इसके बारे में सवाल किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है, इसको कहते हैं मसऊल अन्हु। और ये अम जो है, अम के बाद जो है ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुआदिल, इसको कहते हैं मुआदिल। और ये अम जो है, ये अम, इसको हम कहते हैं अम मुत्तसिला। ये अम मुत्तसिला, ये मुआदिल, ये मसऊल अन्हु, यानी ये दोनों मसऊल अन्हु है, लेकिन ये इस मसऊल अन्हु का मुआदिल है, ये मुआदिल है इस मसऊल अन्हु का, और ये हमज़ा इस्तिफ़हाम है। तो यहाँ पर अभी वल मसऊल अन्हु फ़ी तसव्वुर, और जिसके बारे में सवाल किया जाता है फ़ी तसव्वुर, तसव्वुर में मा यलिल हमज़ता, जो हमज़ा के बाद आए, मा यली अल हमज़ता, हमज़ा के बाद आए, व यकूनु लहू, और इस मसऊल अन्हु के लिए मुआदिल, एक मुआदिल है, इसके मुकाबिल है, यूज़ करो जो ज़िक्र किया जाता है बादा अम के बाद, अम के बाद ज़िक्र किया जाता है। और इस अम को क्या कहते हैं, अम मुत्तसिला, व तुसम्मा मुत्तसिलतन, व तुसम्मा मुत्तसिलतन, व तुसम्मा, अम जो है ये नाइब फ़ाइल है, अम क्या है, नाइब फ़ाइल है, अम नाइब फ़ाइल है मुत्तसिला। और इस अम को, लफ्ज़ अम जो है, इसको तुसम्मा मुत्तसिला, इसको मुत्तसिला कहते हैं, अम मुत्तसिला। अभी इसकी मिसाल ज़िक्र करते हैं। फ़तक़ूलु फ़िल इस्तिफ़हामी आनिल मुस्नद, अभी जुमले में या मुस्नद है या मुस्नद इलैह है या हाल है या मफ़ूल बिही है या मफ़ूल फ़ीही है या दूसरे जो ज़रूफ़ है फ़ी है, तो जिसके बारे में भी सवाल करना हो तो सबसे पहले आनिल मुस्नद, निस्बत नहीं, निस्बत जो है वो तस्दीक़ है, लेकिन यहाँ मुस्नद आनिल मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह के बारे में, मुस्नद इलैह हम नहू में पढ़ चुके हैं कि या वो मुफ्तदा वाक़ हो सकता है, या फ़ाइल वाक़ हो सकता है, या नाइब फ़ाइल वाक़ हो सकता है, नाइब फ़ाइल। तो अब यहाँ पर ज़ैदुन, ये मुस्नद इलैह, ज़ैदुन क़ाइमुन, आपने कहा कि अज़ैदुन क़ाइमुन अम अमरुन, कि ज़ैद खड़ा है या अमर। तो अभी यहाँ पर ये हमज़ा जो है, ये हमज़ा इस्तिफ़हाम है, और ये मसऊल अन्हु है, ये अम मुत्तसिला है, और ये उमर, ये मुआदिल है, ठीक है, मुआदिल है जो अम के बाद ज़िक्र है, ये मसऊल अन्हु, ये मुआदिल, ये अम मुत्तसिला। अंता, अंता, तो अंता क्या है, ये मसऊल अन्हु है। फ़अलता हाज़ा, ये काम आपने किया है, अम यूसुफ, या यूसुफ ने किया है, तो ये मसऊल अन्हु है, ये मुआदिल है, और ये अम मुत्तसिला है। या इससे सवाल किया जाए किससे, आनिल मुस्नद, मुस्नद के बारे में सवाल किया जाए, अराग़िबुन अंता आनिल अम्र अम राग़िबुन फ़ीही, यानी फिल अम्र। अब यहाँ पर मुस्नद क्या है, राग़िबुन, और यहाँ पर राग़िबुन है, लेकिन यहाँ पर आपको
थोड़ा सा मसला आएगा कि यहाँ पर राग़िबुन की सिला में आन आया है, इसका माना है एराज़ करना, एराज़ करने वाला। या सिला में फ़ी आया है तो इसका माना है रग़बत रखने वाला। तो इसका मतलब ये है कि तू इस काम से एराज़ करने वाले या इस काम में रग़बत रखने वाले हैं, इस काम की तरफ आप माइल है या इसे एराज़ करने वाले हैं। तो ये है मुस्नद। और यहाँ पर अंत के मुस्नद रहे इसके लिए। और पूछना किसके बारे में, राग़िबुन अनिल अम्र या राग़िबुन फ़ीही, इसके बारे में, मुस्नद के बारे में सवाल करना है। तो हमज़ा के बाद ये मुस्नद है, मुस्नद, तो मुस्नद के मसऊल अन्हु है, मसऊल अन्हु। और यहाँ पर ये अम के बाद जो है ये मुआदिल है, इसका मुकाबिल है, ये इसका मुकाबिल है और इसको भी मसऊल अन्हु कहते हैं। और अम जो है ये मुत्तसिला है, अम क्या है, मुत्तसिला। व अनिल मफ़ऊल या मफ़ऊल से, मसलन इय्याया तक़सिदु, तूने मेरा इदाया किया है खालिदन या खालिद का। तो यहाँ पर इय्याया तक़सिदु हमज़ा इस्तिफ़हाम है, इय्याया, तो यहाँ पर मफ़ऊल भी है, ये हमज़ा के बाद ये मसऊल अन्हु है, ये मुत्तसिला है और ये मुआदिल है। व अनिल हाल, और हाल के बारे में इस्तिफ़हाम में पूछना है। अराकिबुन जिअता अम माशियन, आप सवार होकर आए या पैदल। तो पूछना किसके बारे में, हाल के बारे में, ये हाल है और ये हाल जो है मसऊल अन्हु है। और यहाँ पर माशियन जो है ये इस मसऊल अन्हु का मुआदिल है, यानी ये भी मसऊल अन्हु है और अम के बाद है तो ये अम मुत्तसिला है, अम को हम मुत्तसिला कहेंगे। व अनिल ज़र्फ़े, और ज़र्फ़ के बारे में पूछते हैं। यौमल ख़मीस क़दिमता अम यौमल जुमुआत, या जुमे के दिन। तो हमज़ा इस्तिफ़हाम, ये मसऊल अन्हु, ये अम मुत्तसिला और यौमुल जुमुआ इस यौमुल ख़मीस का मुआदिल है, मुआदिल। वहाकज़ा, और इस तरह दूसरे जो मफ़ाइल है या दूसरे जो ज़ुरूफ़ है उसके भी इस तरह पढ़ेंगे। मसलन हम कहें कि अफ़िद्दार ज़ैदुन अम फ़िल मस्जिद, तो हाकज़ा इसी तरफ इशारा है। वक़द ला युज़करू, और कभी कभी इसको ज़िक्र नहीं किया जाता। किसको ज़िक्र नहीं किया जाता, वक़द ला युज़करू अम, लफ्ज़ अम, वक़द ला युज़करू मुआदिल, मुआदिल को ज़िक्र नहीं किया जाता। और मुआदिल जब ज़िक्र ना हो तो उसमें अम लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अम को भी ज़िक्र नहीं किया जाता, यानी मुआदिल को ज़िक्र नहीं किया जाता। जब मुआदिल को ज़िक्र किया जाता है तो वो अम के बाद लाता है, तो अम को मुत्तसिला कहेंगे। और कभी कभी उसको ज़िक्र नहीं किया जाता, मुआदिल को ज़िक्र नहीं किया जाता, जो अम मुत्तसिला के बाद जो मुआदिल है उसको ज़िक्र नहीं किया जाता। मसलन अंत फ़अलता हाज़ा, ये काम तूने किया, अम, और उसके बाद मुआदिल को ज़िक्र नहीं किया। अराग़िबुन अंत अनिल अम्रि, अभी अम राग़िबुन फ़ीही ज़िक्र नहीं किया, मुआदिल को ज़िक्र नहीं किया। इय्याया तक़सिदु ज़िक्र हुआ, अम खालिदन ज़िक्र नहीं किया। अराकिबन जिअता ज़िक्र किया, उसका मुआदिल ज़िक्र नहीं किया। यौमल ख़मीस क़दिमता, तो क्यों कब आया, जुमे के दिन आया, तो जुमरात के दिन आया, तो जुमरात के दिन आया, ये नहीं कि तो जुमरात के दिन आया या
جمعے کو یہ ذکر نہیں کیا، صرف آپ یہ پوچھ رہے کہ آپ جمعے کے دن آیا تو کبھی کبھی معادل ذکر کرتے ہیں اور کبھی معادل کو ذکر نہیں کرا. معادل کو ذکر کرے اس کے ساتھ جو ام آتا ہے اس کو ام متصلہ کہتے ہیں. اگر معادل ذکر کبھی کبھی معادل ذکر نہیں کرتا ام متصلہ نہیں آتا اس میں. اب یہاں پر یہ تو ہم پڑھ چکے تھے کہ جب مفرد ہو استفہام کیا ہو والمسئول عنہ فی التصور، تصور میں مسئول عنہ ہو جو حمزہ کے بعد ہو، وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بَعْدَ أَمْ وَتُسَمَّى مُتَّصِلًا، اس کو متصلہ کہتے ہیں. اب یہاں پر ہے والمسئول عنہ فی التصدیق، یا ہم نے پڑھا تھا والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ، اور یہاں پر ہے کہ والمسئول عنہ فی التصدیق النسبہ، فی التصدیق النسبۃ، نسبت ہو ولا یکون لها معادل. جب مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہو، کیا ہو؟ نسبت ہو. مسئول عنہ کیا ہو؟ نسبت ہو، نسبت کے بارے میں سوال ہو. تو یہاں پر والمسئول عنہ ولا یکون لها معادل، اس کے لیے کوئی معادل نہیں ہو، اس کے لیے کوئی معادل نہیں ہو. فإن جاءت ام بعدها، جب نسبت کے بارے میں سوال ہو، نسبت کے بارے میں سوال ہو، مثلا اجاء زید ام عامر، پہلے تو یہ ہے کہ اجاء زید، کیا زید آیا، تو مجیعت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مجیعت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. یا نسبت سے نسبت کے بارے میں معلوم کرنا ہے. تو جب نسبت کے بارے میں معلوم ہے تو اس میں ام کا آنا اور معادل کا آنا یہ نہیں، معادل اس میں نہیں آئے گا. جب معادل نہیں آئے گا تو ام بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر ام اور معادل آ جائے، ام اور معادل آ جائے اور مسئول عنہ نسبت ہو، پھر تصدیق کیا ہو؟ نسبت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا قدرت منقطعاتن. تو ام جاءت ام بعدها، اگر اس کے بعد ام آ جائے، جب معادل آئے گا تو اس کے بعد ام بھی آئے گا، اور معادل اس میں ہے نہیں، اس میں معادل نہیں ہے. کہ جب پھر تصدیق نسبت ہو تو اس میں معادل نہیں آئے گا. معادل اس لیے کہ نسبت کے لیے کوئی معادل نہیں ہے. تو جب معادل نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ام آ جائے، لفظ ام آ جائے، تو کیا اس کے بعد ام کے بعد جو ہوگا وہ معادل ہوگا؟ نہیں، وہ معادل نہیں ہوگا، بلکہ وہ نسبت جو ہے اس کے لیے الگ نسبت، دو نسبتیں ہیں، دونوں کو الگ الگ کریں گے. تو اس ام کو ہم کیا کہیں گے؟ اس ام کو ہم کہیں گے منقطعہ. اس ام کو ہم کیا کہیں گے؟ منقطعہ. اس کو متصلہ نہیں کہیں گے. اور یہ ہوگا وَتَكُونُ بِمَعْنَ بَل، وَتَكُونُ بِمَعْنَ بَل. اس کا اس طرح ہوگا کہ جاء زید بل جاء عامر، کہ کیا زید آیا یا بلکہ عامر آیا. تو اس طرح یہ ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ اس ام کو ہم کیا مانیں؟ اس ام کو ہم مانیں کہ یہ متصلہ ہے اور اس کو معادل مانیں. اس طرح نہیں ہوگا. اگر مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہو، مسئول عنہ تصدیق میں کیا ہو؟ نسبت ہو، تو اس کے بعد جو ام آئے گا یہ بمعنی بل ہوگا، بمعنی، اور اس ام کو ہم منقطع کہیں گے، متصلہ نہیں کہیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ استفہام کی تعریف ہے، پھر اس کے ادوات ہیں، پھر اس میں سے حمزہ کے بارے میں کہ حمزہ طلب تصور ہے اور تصدیق ہے، طلب تصور کے لیے بھی ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی ہے. تصور کی تعریف کی، تصور سے کیا مراد ہے؟ طلب تصور کیا ہے؟ کہ وہ ادراک المفرد، کے مفرد کا جاننا. کا قول کا عالی مسافر او خالد، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ سفر تو
سفر کا حصول ہوا ہے، لیکن سفر کا حصول سفر کرنے والا کون ہے، علی ہے یا خالد ہے؟ دونوں کا تعین چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک ہوگا احدہما علی او خالد، ولکن تطلب تعین السفر، ان دونوں میں سے آپ تعین کرتے ہیں کہ کون ہے جس نے سفر کیا ہے، اور اس وجہ سے جواب دیا جائے گا بالتعین فیقال علی مثلا والتصدیق۔ اب یہ تصدیق کی تعریف ہے کہ وہ ادراک النسبت، ادراک کو جاننا ہے۔ نحو اسافر علی، کہ علی نے سفر کیا ہے، اسافر علی، علی نے سفر کیا ہے، تو یہاں پر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سفر کا حصول ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ نسبت کو جانتے ہیں کہ سفر کی جو نسبت علی کی طرف ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ولذا، اور اس وجہ جواب دیا جائے گا نعم اور لا کے ساتھ، والمسئول عنہ فی التصور، اور مسئول عنہ تصور میں کیا ہے، جو حمزہ استفہام کے بعد ہو، اور اس کے لیے اگر معادل ہو جو ام کے بعد ذکر ہو تو یہ ام کے بعد یہ اس کو معادل کہیں گے، اور ام جو ہے اس کو ام کو کیا کہیں گے، متصلہ کہیں گے۔ اور اگر مسند الیہ سے ہو، یہ پھر یہ سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر استفہام کس سے ہو، یعنی بات آپ پوچھ رہے کس کے بارے میں، نسبت، تصدیق میں نسبت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مسند اور مسند الیہ کے بارے میں نہیں بلکہ نسبت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ معادل نہیں آئے گا، ولا یکون لها معادل، اس کے لیے کوئی معادل نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی نسبت کے بارے میں سوال ہے اور پھر بھی لفظ ام آ جائے، لفظ ام آ جائے، تو وہ ام جو ہے اس کو ہم کیا مانیں گے، منقطع مانیں گے، بمعنی بل مانیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔